یہ جو آج چیف آف دی آرمی سٹاف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں پروپیگنڈا مہم اداروں کے حوالے سے اور اداروں کے درمیان تقسیم کی کوشش کا نوٹس لیا گیا ہے، اور یہ اظہار کیا گیا ہے کہ رول آف لاء کو اور آئین کو ہر صورت میں اس کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں گیون دا فیکٹ کہ سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف کیمپین چلی ہے اور اس حوالے سے گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں اور باقاعدہ طور پہ کچھ اکاؤنٹس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا گیا ہے، ان اکاؤنٹس کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑا بھی گیا ہے؟ تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں مزید؟ وہ اسد عمر صاحب کا ٹویٹ میں تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جو ہراسمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم عدالتوں میں جائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے سب کچھ پلان تھا یا پھر یہ ویسے ایک ری ایکشن آ گیا حب عمران میں عمران خان کے سپورٹرز کی طرف سے، جو اس حد تک نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہ لیڈرشپ کو یہاں پہ کوئی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود سے تو یہ بالکل نہیں آیا ہے، یہ تو میرے خیال سے بات اب ثابت ہو چکی ہوئی ہے، اور جن جن جگہ سے یہ میسیجز آئے فوج کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف، کیا کیا میسیجز ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کو دہرانے کی۔ کیا زبان استعمال کی گئی ہے، کیا لفظوں کا چناؤ ہے، کیا پاکستان کے گرین پاسپورٹوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ اگر عمران خان کی ہمدردی میں بھی ہے سب کچھ، تو لعنت ہے اس کے اوپر، ان پر بھی جو کر رہے ہیں، اور میں باقی تو اس سے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بیرسٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان ذلیل ہو رہا ہے، یہ انڈیویجول ذلیل نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جب تک ریئلائز نہیں کریں گی یہ دنیا، یہ پاکستان کا مذاق اڑتا رہے گا۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ جو کچھ برطانیہ میں ہو رہا ہے، اگر تو اس کا مزہ لینا ہے، اگر تو ایک پارٹی نے کہنا ہے کہ دیکھو ہماری پاپولیرٹی کتنی ہے، تو یہ کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، وہاں بسنے والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، اور وہاں کی حکومت کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے میں، وہ بھی سوچ کے دیکھ لیجئے۔ اگر تو سپورٹ اس کا نام ہے تو خدا نہ کرے کسی بھی سیاسی جماعت کی سپورٹ اس طرح کی ہو۔ دوسری یہ کہ جن کے اوپر ریڈز ہوئے ہیں وہ آپ کو کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیں گے، وہ کورٹوں میں جا کے بتائیں گے کہ ہم کس کے لیے کر رہے تھے، کس کے کہنے پہ کر رہے تھے۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کافی انویسٹمنٹ کی تھی سوشل میڈیا ہینڈلرز پر، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ایک شخص کو 2 ارب روپے دیے گئے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر تو یہ وہی ہلکے کر رہے ہیں جن کو سپانسرشپ ملی تھی حکومت کی طرف سے، بہت برا کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا آگے۔ بیرسٹر صاحب، یہ ملک کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے ہیں۔ پوری ہندوستان کی قوم 10 دفعہ جنم لے لے تو پاکستان کی فوج کے بارے میں وہ زہر، وہ یہ جملہ پورا کر لوں میں ایک کہ وہ یہ اتنا زہر نہیں پھیلا سکتے جتنا ہمارے ان میڈیا ہینڈلرز نے کیا۔ جی اچھا، مجھے ایک اور چیز پہ آپ کا میں کامنٹ چاہتا ہوں۔ بڑے سینئر صحافیوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، ایک بڑے سینئر صحافی کا میں نے ٹویٹ دیکھا، پھر اس کے جواباً میں نے ری ٹویٹ بھی کیا کہ یہ کس قسم کی صحافت ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مطلب کہ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہے ہیں، آپ کے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ نظریاتی طور پہ ان کی سیاست کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ ان کی شخصیت کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ذاتیات تک نہیں جانا چاہیے، میرے خیال میں نظریات اور سیاسی اختلاف تک بات رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ جو اوتھ لے رہے ہیں اس میں جو 3 چیفز بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ان کی تصویر لگا کر باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا گیا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر ایک ایسے شخص کی تقریب حلف برداری کا حصہ بن کے، یعنی کہ ایک طرح سے جیسے تنقیدی ریمارک تھا۔ تو کیا یہ مناسب ہے؟ مطلب کہ سروسز چیف جو ہیں ہمارے، ان کا تو کام ہے، ان کا تو سیاست سے اس طرح سے تو نہیں ہے نا کہ آپ وہ تقریب حلف برداری کا حصہ بن رہے ہیں تو آپ ان پہ انگلی اٹھائیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ اس طرح سے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی ہو یا پریزیڈنٹ کی ہو، تو تمام سروسز چیف کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر اس قسم کے ٹویٹ کرنا، اس قسم کی یہ نہ صحافت ہے، نہ یہ کوئی سینئر پن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی سینئر صحافت کا کیا کرنا ہے ہم نے، جو اپنے ملک کی افواج کو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہوں، ان کا مذاق اڑاتے ہوں، ان کی تصدیق کرتے ہوں۔ یہ کوئی صحافت نہیں ہے۔ یہ جس نے بھی کی ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں کیا، اور خود انہوں نے اپنے لیے بھی اچھا نہیں کیا، اور صحافت کو بہت بڑی گالی دی ہے انہوں نے۔ تو یہ کوئی سینیورٹی نہیں ہے، میرے خیال سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا ہونے کا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی اس قسم کی 2-3 ٹویٹس اور دیکھی ہیں۔ خدا کے لیے رحم کریں اپنی فوج پر۔ ایک ہی ادارہ ہے
جو قائم و دائم ہے، ایک ہی ادارہ ہے جس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور سینئر بندوں کی طرف سے وہ میرے ٹویٹس خیال ہوئے، سے تو بہت ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ٹھاک وہ سینئر مجرم آدمی کی ہے، طرف سے ٹویٹ ہوا، اور میں حیران ہوں ذمہ داری کہ سے آپ کا 100 اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی، لیکن آپ اس طرح کا ٹویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ کی خواہشات کے غلام تو نہیں ہیں سروسز چیف کہ جی جدھر آپ کہیں ادھر جائیں اور جدھر آپ کہیں ادھر نہ جائیں، جس تقریب حلف برداری کا لیڈر آپ کو پسند ہے ادھر وہ جائیں، اور جس تقریب حلف برداری کا لیڈر آپ کو پسند نہیں ہے ادھر وہ نہ جائیں۔ ہاؤ کین یو پوائنٹ اے فنگر آن دیم فار دس؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ مطلب کہ مجھے بڑی ریشنلٹی، اسی لیے میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں سینٹی مسٹ پریویل۔ پرفیکٹلی یو آر رائٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان صرف ڈومیسٹکلی نہیں ہو رہا، اس کا نقصان پورے انٹرنیشنل ورلڈ میں، جہاں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کتنی ظالم چیز ہے، ایک لمحے کے اندر یہ چیز لاکھوں آدمیوں تک پہنچتی ہے۔ ہم پاکستان کا خود مذاق اڑانے لگ جائیں گے تو پھر ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس نے بھی یہ ٹویٹ کی ہے اس نے اپنے لیے بھی کچھ اچھا نہیں کیا، پاکستان کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں کیا، اور اپنی مسلح افواج کے لیے بھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں اور آپ جب تک اس پر آواز بلند کر کے لوگوں پر لان تان کرتے رہیں گے تبھی یہ بدت جو ہے ختم ہوگی۔ اگر ہم خاموش ہو جائیں، کچھ نہ بولے، تو یہ لوگ انکریج ہوں گے اور اسی طرح کرتے رہیں گے۔ بخاری صاحب ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ ایسا کرنے کی نوبت کیوں آئی، یہاں تک معاملہ پہنچا کیسے؟ میرے خیال میں یہ جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب شروع سے مجھے بہت پسند ہیں، میں تو اب صفائیاں دے دے کے بھی تھکے ہوں، ابھی تک مجھے سیاستدانوں میں سب سے زیادہ پسند عمران خان ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پسندیدگی کا عالم اس حد تک ہو گیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان پہلے کرکٹر تھے، پھر ہیرو تھے، پھر فلنتھروپسٹ تھے، پھر پولیٹیشین بنے، پھر لیڈر بنے، پھر پرائم منسٹر بنے، پھر کچھ لوگوں کے لیے کلٹ بن گئے۔ تو وہ حب عمران میں میرے خیال میں اس حد تک آگے جا کے اس طرح کے ٹویٹس کر دیتے ہیں جس سے میرے خیال میں نقصان جو ہے وہ ریاست کا ہے، ملک کا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، یہ اس سے بھی معاملات خراب ہی ہوں گے، بحران بڑھے گا؟ میرے خیال میں لیڈرشپ کو ذمہ داری کا ثبوت دینا بڑا ضروری ہے۔ پیپل ایٹ دا ٹاپ should tell everybody, please relax, hold on, hold your horses. بیرسٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ، عمران خان کو میں بھی بہت پسند کرتا ہوں، میں ریکارڈ پر ہوں، میں نے بہت ساری ٹیلی تھونز میں کہا ہوا ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں نہ اس کی ایمانداری کے اوپر کوئی لفظ اٹھ سکتا ہے، نہ اس کی سنسیئرٹی کے بارے میں کوئی لفظ اٹھ سکتا ہے۔ یہ جو کچھ کیا ہے، یہ اس کے گرد وہ وشس سرکل ہے جن کے اگر آپ کہیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا نام لینے میں۔ وہ جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے، وہ مور لائل دین دا کنگ جو تھے، یہ ساری گندگی ان کی پھیلائی ہوئی ہے۔ نہ وہ مینٹلی اس قسم کا آدمی ہے، نہ وہ اس قسم کی کبھی پہلے اس کا کوئی ریکارڈ اس طرح کا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں، سیاستدانوں، پولیٹیشینز، بیوروکریٹس کے بارے میں کبھی یہ زبان استعمال کی ہو۔ یہ سب کچھ جو ہے، آپ کو میں نام لینا نہیں چاہتا اس وقت، لیکن یہ جو ووکیبلری تھی جو شیخ رشید نے استعمال کی، جو فواد چودھری نے کی، جو شہباز گل نے کی، جو فیاض الحسن چوہان نے کی، جو مرزا شہزاد اکبر نے کی، یہ سارا کمال اس کا ہے کہ آج وہ سارا ملبہ جو انہوں نے پیدا کیا تھا وہ عمران خان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل کے لیڈرشپ سے اور خاص طور سے عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کو ڈسکریج کیجئے۔ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اور یہ آپ کا لاسٹ چانس نہیں ہے۔ یو ول کم بیک، وی پرے یو شوڈ کم بیک، بٹ ناٹ ود دس ٹیم۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بخاری صاحب آپ جوائن کرنے کی۔